سے افضل ذکر، افضل الذکر، سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کلمہ طیبہ کا، یہ ایسا ذکر ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، تمام انبیاء کو یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اور فرمایا اور ان امتوں کو بھی یہی حکم دیا، جیسا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وما ارسلناک من قبلک، وما ارسلناک، اور ہم نے بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، اے پیارے حبیب آپ سے پہلے جو ہم نے نبی بھیجے، من رسول، آپ سے پہلے جو نبی بھیجے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف یہ وحی فرمائی، نوحی الیہ، ان سب کی طرف وحی فرمائی، کیا وحی فرمائی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ، سارے بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت کا یہی کلمہ رہا کہ لا الہ الا اللہ، اور یہی چلتے پھرتے اٹھتے لیٹتے قعوداً وقت، یعنی بیٹھے ہوئے، قیاماً کھڑے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور جب لیٹے ہوئے ہو تو یہی ذکر کرو لا الہ۔ آج بولیں گے تو پھر زبان بھی چل جائے گی اور انشاءاللہ دل بھی جاری ساری ہوگا، لا الہ۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ۔ نوح علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور سارے نبیوں کا ذکر، اور نبی آخر الزبان کا ذکر الہ الا اللہ، اور اس امت محمدی کا بھی ذکر لا الہ الا اللہ، اور تمام ذکروں کا سردار ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جتنے صوفیاء ہیں، یعنی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن، صوفی دل پہ نظر رکھتا ہے اور دل کی صفائی کرتا ہے۔ تمام صوفی جب اپنے مریدوں کو مبتدی یعنی پہلا جو سبق پڑھاتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر مختلف وظائف، مختلف چلے اوراد و وظائف چلتے چلتے جب انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر بھی ذکر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ تو اس میں نفی اس بات ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے یعنی نہیں ہے، یعنی نفی ہے، نفی کر کے ہر ایک چیز کی نفی کر کے دل کو ستھرا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نور سے دل کو روشن کیا جاتا ہے۔ لا معنی نہیں، الہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ، لات عزا جتنے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ اب ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تو ہے، پھر اس بات ہو گیا اللہ اللہ، آپ بھی کہیں اللہ اللہ، یعنی پہلے نہیں کر دی، کوئی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی نہیں، پھر ذہن میں آئے کوئی نہیں، آگے فرمایا اللہ، ہاں ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو وہی اللہ ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیا جائے۔ تو ابھی تو میں نے یہ ذکر کا باب ہی چھیڑا تھا، تو ٹائم بالکل قریب آ گیا، آخر میں پیغام دے کے، اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، بڑے قاعدہ باز سے سال بعد آتے ہیں، نعت پیش کریں گے۔ وہ یہ یعنی تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال مجھے، پہلے ایک ظاہری لحاظ سے ہم نے درس و تدریس ذکر بیان کا سلسلہ جاری تھا، تو اب مرشد کامل پیر سائیں غلام رسول قاسمی اور پیر قاسم مشوری کراچی والے، ان کا وہ جو فیضان ہے اور ان کا جو دیا ہوا ذکر اور طریقہ ہے
اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے پچھلے جمعے پہ بھی نماز مغرب کے بعد سلسلہ عالیہ قاسمیہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ آج جمعہ ہے تو آج بھی مغرب کی نماز کے بعد فوراً وہ مخصوص طریقے پہ وہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، جس سے ہمارے دل کا جو میل کچیل اور اندر کی جو ہے صفائی ہوگی۔ جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صفائی کی جاتی ہے، تو یہ دل بھی گرد آلودہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور مختلف قسم کی گناہوں کی وجہ سے، تو اس دل کی بھی صفائی ضروری ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے اور اللہ کا ذکر ہے اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو اس ذکر سے ہی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو پچھلے جمعے پہ تو الحمدللہ 2-2.5 صفحے ہو گئی تھیں، تو اب یعنی باقاعدہ میں اعلان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ اس مسجد کے اندر یہ محفل ذکر ہوتی رہے گی، تو اس لحاظ سے آپ اس کے لیے ضروری ٹائم نکالیں تاکہ ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت بھی ہو جائے، اور باطنی طہارت مرشد کامل کی نظر اور دیے ہوئے ذکر سے ہوتی ہے، اور وہ یہی ذکر ہے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب نعت پیش فرمائیں، مہربان دیکھ اللہ صلی اللہ علیہ یا